سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وزیر مملکت ہیں برائے پارلیمانی امور۔ ان تمام سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو رائٹ کو رائٹ اور غلط کو غلط جو ہے وہ کہنے والے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تحریک انصاف میں ضرور موجود ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا آپ دیکھیں، آج بھی جو کل بھی واقعہ پیش ہے اس میں جو علی محمد خان ہیں ان کا واضح سٹانس اس میں ہے، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا، سوشل میڈیا اور تمام میڈیا کا جو زینت بھی بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج 72واں جو ہے وہ یوم وفات ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، اس پہ ہم اسپیشلی ان سے گفتگو بھی کریں گے، اور کے پی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اور پنجاب میں جو کچھ بڑھتے ہوئے واقعات رہے ہیں، تقریباً 2100 واقعات رواں سال میں ہی ہوئے ہیں خواتین کے حوالے سے، اور بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے زینب قتل کیس کے حوالے سے بھی۔ جب بل پاس ہو اس وقت بھی علی محمد خان صاحب نے بڑے کلیئر الفاظ میں جو ہے اس پہ بھی بات کی۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور سب سے پہلے 11 سپٹمبر ہے آج، اور قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ کا وہ یوم وفات ہے آج۔ 5 اگست کے بعد کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو بہت سی پرو انڈین لیڈرشپ بھی آج یہ ماننے پہ مان رہی ہے کہ جو دو قومی نظریہ تھا یا قائد اعظم کا اس وقت جو کہا کرتے تھے، آج وہ ریئلٹی میں نظر آ رہا ہے ہمیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ستی صاحب، آپ کو پارلیمانی امور میں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں ویلکم کرتا ہوں، اور چونکہ آپ خود بھی آپ کشمیر سے ہیں، کشمیر کے علاقے سے آپ کا تعلق ہے میرے خیال میں۔ ہاں، ڈسٹرکٹ راولپنڈی ہے، لیکن ذرا یہ نارتھ ہمارا بالکل ایسا ہے، تو ویسے بھی کشمیریوں سے مجھے بہت محبت ہے، اور میری یہ دعا بھی ہے کہ میں جب بھی مظفر آباد جاتا ہوں تو مظفر آباد سری نگر ہائی وے پہ جب آپ لیفٹ کو سیدھا جب آپ جاتے ہیں تو سامنے پھر آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ وغیرہ ان کے آتے ہیں، لیکن رائٹ پہ ایک راستہ ہے جو کہتا ہے کہ سری نگر کہ 179 یا 180 اس طرح کلومیٹرز، تو میں ہمیشہ اس کی طرف دیکھتا ہوں۔ میں دل میں میرا یہ پکا یقین ہے کہ ایک دن آئے گا ہم یہاں سے سری نگر جا رہے ہوں گے نماز پڑھنے، وہاں کے گورنر ہاؤس پہ انشاءاللہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہوگا۔ پچھلے دنوں 6 ستمبر کو ہم نے کشمیر بنے گا پاکستان ریلی بھی ابھی یہ پرسوں ترسوں کی ہے، اور وہاں پھر جو لیفٹنٹ ناصر تھے ان کی فاتحہ پڑھنے گئے، ان کی والدہ کا حوصلہ دیکھ کے ہمارے حوصلے جو ہے وہ بلند ہو گئے۔ تو آپ نے قائد اعظم کی بات کی ہے، ٹوڈے از 11 سپٹمبر، یہ اس آدمی کا یوم وفات، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم وانک انت الغفور الرحیم۔ مائی فیوریٹ پرسنالٹی، دو آف کورس آئیڈیل پرسنالٹی از حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، لیکن یہ ہے کہ پولیٹیشنز میں، اسٹیٹسمین میں مائی فیوریٹ پرسنالٹی جو ہیں وہ قائد اعظم ہیں، اور جو ہیں میرے قائد ہیں تحریک انصاف کے عمران خان میں بھی ایک جھلک نظر آتی ہے ان کی، لیکن ظاہر قائد اعظم بہت بڑی شخصیت تھے، لیکن عمران خان صاحب کو جو میں نے دیکھا ہے ان کی بھی زندگی یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جیے ہیں، اور باوجود بہت سی کمزوریوں کے وہ میں ہم سب جو ہیں ہمارا مشن پاکستان ہے۔ تو میں نے خان صاحب میں ایک چیز دیکھی ہے کہ ہی لوز پاکستان فرام دا کور آف ہز ہارٹ اینڈ ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ فار پاکستان۔ ہی از اے پرنسپلڈ مین، آنیسٹ آدمی ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ قائد اعظم کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے، چونکہ ان کا یوم وفات ہے ستی صاحب، تو آج جو سب سے بیسٹ مجھے ان کی چیز یاد آتی ہے وہ ہے 30 اکتوبر 1947 لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم کی ان کی مشہور معروف اسپیچ، جس میں ان کا ایک مشہور معروف جملہ ہے کہ دیر از نو پاور آن ارتھ وچ کین انڈو پاکستان، لیکن اس میں انہوں نے زندگی میں پہلی بار موت کی بات کی تھی، اور یہ بات فاطمہ جناح صاحبہ نے، مرحومہ نے ان کی مغفرت فرمائے، انہیں ابھی کتاب مائی بردر میں کوٹ کی ہے کہ میرے بھائی نے پہلی بار میں نے ان کے منہ سے موت کی بات سنی۔ اچھا، وہ بڑی زبردست ہے، کوئی انگریزی کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، آگے پیچھے جو گروہ اللہ معاف کرے، لیکن اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ 30th October 1947 the founder of the nation, founder of Pakistan, Mr. Muhammad Ali Jinnah said, addressing the people of Pakistan, the people of Lahore, the youth, the students, that keep up your morale, do not be afraid of death. Our religion teaches us to be prepared for death. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ the best form of life is that of a death of a martyr for a righteous cause. اور پھر کہتے ہیں کہ we should sacrifice our life for the sanctity and honor of کیا؟ اسلام اینڈ پاکستان. صحیح. مفہوم کیا ہوا کہ
اپنا مورال اونچا رکھیں, بالکل, موت سے نہ ڈریں. ہمارا دین ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری موت جو ہے وہ آنر لائے, عزت لائے, عزتیں بڑھائے اسلام کی اور پاکستان کی. اور آخری بات کہتے ہیں کہ دا بیسٹ سالویشن فار مسلم از کیا, بیسٹ سالویشن کیا ہے, بہترین نجات کیا ہے مسلمان کی, ایک رائے حق میں شہادت کی موت. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد کا یہ ایک ویژن ہے موت کے بارے میں, یہ وہی بات ہے جو کس نے کی تھی, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. شیر خدا نے کیا بات کی تھی, انہوں نے یہی کہا تھا نا, بالکل صحیح, کہ اگر اس زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے موت پہ ختم ہونا ہے ستی صاحب, تو شیر خدا نے یہی کہا تھا کہ پھر سب سے بہترین موت کون سی ہے, شہادت کی موت. شہادت کی موت ہے. آپ نے دو قومی نظریے کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ دو قومی نظریہ آج اس سے زیادہ ویلڈ ہے بالکل جو آج سے 100 سال پہلے تھا, جب قائد نے پہلے تو ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے دائی تھے. بالکل. when he was member of کانگریس, پھر ان کو مسلم لیگ کی بھی ممبرشپ آفر کی گئی, وہ ممبر بنے. پھر وہ ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں جماعتوں کے ممبر رہے. بالکل. کانگریس میں بھی وہ کرتے تھے, ادھر بھی کرتے تھے, ادھر میٹنگز بھی پریزائڈ کرتے تھے. بالکل. اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی کہ ایک وقت میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کو پریزائڈ کرتے رہے. اچھا, he was the greatest دائی of ہندو مسلم یونٹی. لیکن جب وہ آئے نے اس کے نہری رپورٹ چبائی, اس کے بعد پھر, اور اس کے بعد جب گاندھی جی نے جب ان کے خیالات ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا, کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں میں نے 15 20 30 سال یہاں ضائع کیے ہیں. بالکل. then he gave his 14 points and after that 1940 resolution and the rest is history. پاکستان بن گیا. جہاں تک دو قومی نظریے کی بات ہے, میں آپ کو آج ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ بڑی کم بات ہوئی. دو قومی نظریے کے دائی قائد اعظم نہیں ہیں. صحیح ہے. دو قومی نظریہ کا دائی کون ہے؟ سر سید احمد خان بھی رہے. صحیح. وہ کیا ہے, وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. صحیح. کہ آپ جو ہیں تب تک ان کو اپنا سچا دوست نہیں بنا سکتے, راضی نہیں کر سکتے یہود و نصارہ کو, جب تک آپ اپنی ملت چھوڑ کے. صحیح ہے. ان کی ملت مطلب ڈیوائڈ آ گئی نا, کہ اب بے شک ان سے کاروبار کریں, کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں, سارے تو مسلمان نہیں ہوں گے, ان سے کارڈیل ریلیشنز رکھیں, بغیر ضروری لڑائی لڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین نے ہمیشہ زندگی میں اکثریت لڑائیاں جو ہیں غزوات دفاعی لڑی. بالکل. دفاعی لڑی, خود کوئی کوشش اس طرح بہت کم. مطلب ایک غزوہ خبر اور اس طرح کی کچھ ہیں. غزوہ بدر بھی ایک طرح سے اگر آپ اس کو ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو بھی اپنے دفاع کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے وہ ایک غزوہ لڑی گئی تھی. غزوہ خندق موجود ہے. تو دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی سے جو ہمیں جو یہ میسج ملتا ہے وہ یہی تھا کہ انہیں تعلق رکھا, ایک ریلیشنز رکھے خاص کر اہل کتاب سے. لیکن میسج کیا ہے, میسج یہ ہے کہ راضی نہیں ہوں گے تم سے. ٹھیک ہے, ایک زمانے کا روزگار ہے وہ آپ ان سے کریں, لیکن آپ اپنے دین پہ فوکس کریں, اپنے آپ پہ فوکس کریں, اپنے ملک پہ فوکس کریں. اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو راضی کروں, تو وہ تو نہیں آپ سے راضی ہوں گے جب تک آپ اپنا دین نہیں چھوڑ دیتے. اس کو راضی کریں جو اوپر بیٹھا ہے. تو آج قائد اعظم کے وفات والے دن میں سمجھتا ہوں the best message for the rest of Pakistan for the people is not my message but the message which قائد اعظم gave upon death, کہ موت کیا ہے. بالکل. اور وہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ یہ 72 برسوں میں ہم نے دیکھا کہ آج پرو انڈین لیڈرشپ جو تھی مقبوضہ کشمیر کی, وہ کہہ رہے ہیں محبوب مفتی ہوں یا عمر عبداللہ ہوں یا باقی مفتی کہہ رہی ہے جی, عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں جی, بالکل, ساجد لون, وہ یہ سارے کہتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں جو جن کو وہ اس کو اب مولانا ابوالکلام آزاد صاحب مرحوم کو قائد اعظم کیا فرمایا کرتے تھے, شو بوائے آف کانگریس نہیں کہتے تھے. دوز پیپل ہو آر the greatest opponents of the creation of Pakistan, now they are saying that محمد علی جناح is بالکل vindicated. بالکل. اور دیکھیں آر ایس ایس کا یا مودی کا جو نظریہ ہے وہ 72 سال پہلے انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کیا ہوگا بھارت میں جو کچھ ہوا جا رہا ہے, یعنی ان کی انٹینشن انہوں نے اس وقت پڑھ لی تھی. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جو ہے وہ اس میں دیکھتے ہوئے بالکل سچ ثابت ہوا ہے جی. آگے چلتے ہیں. کل پرسوں کا واقعہ ہوا ہے, اس میں آپ نے بڑی کلیئر سٹیٹس میں دی ہیں, جو سی سی پی او نے بھی آگے سے اس کی جو سٹانس سامنے آیا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی تک پنجاب میں اگر ہم بات کریں 2100 اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے ہوئے. آپ نے بڑا کلیئر سٹانس دیا کہ سزائے موت ہونی چاہیے, اس میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن میں بڑا شور شرابہ کیا. نہیں, بہت سے لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں, بہت سے سپورٹ پیپلز پارٹی والے اپوز کرتے ہیں, سچی بات کرنی چاہیے. مسلم لیگ والے سپورٹ کرتے ہیں اس چیز میں پھانسی کو. پیپلز پارٹی کا نہیں مجھے سمجھ آتی کہ ان کو کون سا کوئی ان کے اندر کوئی خواہش ہے کہ ہم نے کوئی امریکہ یا کسی غیر ممالک کو, کوئی ویسٹرن کنٹریز کو, کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. بالکل. آپ یہ دیکھیں یہ خاتون جو ہے وہ فارن ہے, اس کے ہسبینڈ باہر ہیں, بچوں کو وہ لے کے اگر جا رہی ہے, اور سی سی پی او نے جو جواب دیا اور آگے سے آپ نے بھی اس کا لیکن لیگلی یعنی ہم کہاں ویک ہیں. یہ یعنی وہ بھی اس اپنے انٹرویو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے ہی ایسا ہے
بجائے اس کے کہ وہ تحفظ دینے کی. پولیس doesn't matter یار, he is a police officer, he should do his duty. If he said something like that, he should be sacked. اس کو کوئی حق نہیں ہے ادھر بیٹھنے کا, کیونکہ جو اس نے بات کر دی ہے آپ ہمیں نہ بتائیں, ہمیں پتہ ہے پاکستان کے مسائل کیا ہیں. آپ اپنی ڈیوٹی کریں, وردی پہنی ہے, کلپٹس کو پکڑیں, اور لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے, شو اے پرفارمنس. باقی جہاں تک اس کا وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کیا یار, بھول جائیں کہ وہ پاکستانی تھی, وہ ایک خاتون تھی جو پاک سرزمین پہ تھی, جس کو رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ڈاکہ پڑا اور اس کے بچوں کے سامنے اس کو ریپ کیا گیا. یہ ایسا ایک گناؤنی حرکت ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو اللہ ہم سے پوری قوم سے ناراض ہوا ہوگا نا کہ یار دیکھو چھوڑو سی سی پی او کو, یہ چھوٹی باتیں ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی پروڈکٹ ہے جو میاں نواز شریف اور ان لوگوں نے پچھلے 40-45 سال میں تیار کیا ہے. حالانکہ اچھے افسران بھی وہاں پہ موجود ہیں, یہ اچھا آدمی ہوگا, مجھے نہیں پتا اس کا, ہو سکتا ہے اچھا افسر ہو, لیکن یہ جو بیان دیا ہے, اس بیان کے بعد میں تو نہیں سمجھتا اس کو اس کرسی پہ رہنا چاہیے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ من حیث القوم ہمارا ایک فیلئر ہے. بالکل ہمارا ایک فیلئر ہے کہ وہ قائد جو باتیں کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا, جو موت کی بات کرتا ہے, جو پاکستان کی اسلام کی بات کرتا ہے, وہ مائنورٹی کے رائٹس کی بھی بات کرتا ہے. 11 اگست کی سپیچ بھی ہے, لیکن ساتھ شریعت کی بھی بات کرتا ہے, ساتھ قرآن کے نظام کی بھی بات کرتا ہے, ساتھ سودی نظام سے چھٹکارا پا کے اسلامی جو اکنامک سسٹم ہے معاشی, اس کی بھی بات کرتا ہے. تو 73 سال بعد قائد کو 72 سال ہو گئے, ملک پاکستان کو 73 سال بعد ہم نے یہ ملک دیا ہے دنیا کو. کیا ہونا چاہیے, مطلب یہ رکاوٹ ہے کچھ تو چلو اپوزیشن بھی سمجھ آتی ہے, لیکن یہ واقعات بند کیوں نہیں ہو سکتے؟ پرائیورٹیز کون کرے گا پھر سیٹ؟ حکومتوں کی بہت کم جو ہے یہ چیزیں پرائیورٹی رہی ہیں. تحریک انصاف نے پہلی بار آ کے عمران خان صاحب نے جو ہے ہیومن ریسورس پہ انویسٹ کرنے کی بات کی, اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات عمران خان صاحب نے کی. یار ستی صاحب آپ بھی کوئی میری عمر کے ہیں, میں کوئی بھی 40 سے اوپر ہوں, آپ بھی کوئی اسی عمر تھوڑے سے کم ہوں گے. میں ستی صاحب آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, نون اور پیپلز پارٹی, 4 بار وزیر اعظم پیپلز پارٹی نے دیا, 3 بار نون نے دیا. کبھی آپ نے کسی ان کے لیڈر سے یہ ایک بات سنی ہے کہ یار اس ملک کا نظام ہم ادارے ٹھیک کریں, اداروں پہ انویسٹ کریں, میرٹ پہ بھرتیاں کریں؟ کبھی سنا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا نظام مضبوط کریں؟ کبھی سنا ہے عدالتی نظام؟ اٹ ہیڈ ناٹ بین دیئر پرائیورٹیز. صحیح ہے. جو سسٹم ہمیں انگریز سے انہیریٹ کیا, انگریز نے تو یہ نظام بنایا, اس بیوروکریسی کیوں بنائی؟ ڈپٹی کمشنر کو خادم ہونا تھا, وہ خدا بن گیا. اس پبلک سرونٹ کے بجائے جو ہے ٹھیک تھا نا, وہ رولر تھا, ہم محکوم تھے. محکوم کو آپ پیار سے حکم چلاتے ہیں, محکوم کو آپ نے ڈنڈا رکھ کے جو ہے سر کے اوپر ڈنڈا رکھ کے جو ہے آپ نے اس کو چلانا ہے نا, تو اس کے لیے یہ بیوروکریسی ٹھیک تھی نا. لیکن جب 47 میں ملک آزاد ہوا تو آپ نے ایک سوئچ کرنا تھا, یہ ان لوگوں کو رولر کی بجائے خادم بنانا تھا. تو اس میں جب ہم نے انویسٹ نہیں کیا تو یہ پروڈکٹ ہمارے سامنے نکلا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آ کے پہلی بار جب پختونخوا میں پولیس ریفارمز کرائے, ناصر درانی کو وہاں لگایا اور اس کو فری اتھارٹی دی. مجھے آج بھی یاد ہے ایک پروگرام میں ناصر درانی صاحب مردان آئے تھے, میرا ہوم ٹاؤن, میں اس وقت MNA تھا اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا مردان کا, PTI کا. ایک پروگرام میں دونوں اکٹھے تھے تو میرے ساتھ وہ مذاق کرنے لگے, مجھے وہ مذاق میں کہتے ہیں گپ شپ لگا رہے تھے. پروگرام میں کوئی پولیس کا پروگرام تھا تو ان کی اور میری اسپیچ رہتی تھی, ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, گفتگو فرما رہے تھے. مجھے کہتے ہیں ناصر درانی صاحب کہ یار میں جب بنا نا تو پرویز خٹک صاحب سے میری کہتے ہیں ویسے بھی دوستی ہے, تعلق رہا ہوگا کیونکہ پرویز خٹک صاحب پرانے سیاستدان ہیں. کہتے ہیں میں نے خٹک صاحب کو کہا کہ خٹک صاحب آپ اب CM ہیں, لیکن میں آپ سے جو ہے ہماری دوستی جو ہے اب وہ باہر رہ گئی. آپ نے میری فورس میں انٹرفیئر نہیں کرنا. ہاں مجھ سے یہ ضرور پوچھیں کہ پرفارمنس کیسی ہے, میں نے کس کو لگانا ہے, میں نے کس کو ٹرانسفر کرنا ہے, وہ میرا کام ہے. اور پھر پرویز خٹک نے اور عمران خان صاحب نے, خٹک صاحب نے, ان لوگوں نے ان کو اتھارٹی دی اور انہوں نے پرفارم کیا. تو ہمارا تو جو ایم تھا, انسینٹیو ہے, کوشش ہے, وہ تو یہ کہ پولیس کو ہم ریفارم کریں. پنجاب پولیس از اے بگ فورس, پرابلی دا بگیسٹ پولیس فورس ان ہول ساؤتھ ایشیا, پرابلی مے بی ان دا ورلڈ. بہت بڑی فورس ہے پنجاب پولیس کی. لاہور کی پولیس جو ہے اس پورے ملک کی سب سے جو اس کا ہے وہ بڑا ضلع ہے. اٹس اے مونومنٹل ٹاسک, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 70 سال کے فیلیئرز ہیں جو آپ نے اس دن موٹر وے پہ دیکھے. لیکن اس کے باوجود جو ہے اس طرح کی چیزیں, اس کو جب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت سزائیں نہیں دیں گے نا اور وہ نشان عبرت نہیں بنائیں گے. If he is going to be hanged, the due process of law should be followed. Proper case and trial should be done, even more vigilantly than the present system we have. Lekin after the end of that trial, when it is proved that the person was guilty of committing that crime, he should be hanged according to law, according to Islam, and publicly to give a deterrent effect to the rest of the people. Do you think right now, مطلب جو پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کی ایوان زیری میں اور ایوان بالا میں, وہ کچھ اور ہے؟ آپ کو ایون جو عوام کے فیور میں بھی کوئی
قانون پاس کرنا ہے اس میں بھی مشکلات آ رہی ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو ووٹ اس لیے دیا گیا کہ آپ نے بلدیات کی بات کی کہ ہم جناب، اور کے پی کے میں کچھ دکھایا بھی، پولیس کلچر کی تبادلے کی بات کی آپ نے، محکمہ مال کی آپ نے، تعلیم کی بات کی آپ نے، صحت کی بات کی. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سے ایریاز میں آپ یعنی تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا ہے اس سسٹم کے ہوتے ہوئے. آپ نے عمران خان کو بھی دیکھ لیا 2 سالوں میں، یعنی پنجاب میں چھٹا جو ہے وہ آئی جی آ رہا ہے. ایسے کئی سیکٹریز تبدیل ہو گئے، بیوروکریسی اور پولیٹیشین کے درمیان ہمیں بہت ڈیڈ لاک نظر آیا. ڈو یو تھنک کہ دس سسٹم مطلب ناؤ ایبسلوٹلی، یعنی آپ نے ہر طرح سے چیک کر لیا، وہ فیل ہو چکا ہے اور ناؤ یو ہیو ٹو چینج دس سسٹم، ادروائز یعنی اس کا کیا سروائیو؟ آپ دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے، 2 مزید ہو گئے، کیا کریں گے؟ یعنی جیسے پیپلز پارٹی آپ کا کوئی بل آپ لے کے آتے ہیں وہ آپ کو وہ نہیں کرنے دیتی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے میں؟ اگر آپ نمبر آف سیٹس ان کے پاس زیادہ ہیں یا جو بھی ایک جمہوری جو ہمارے سسٹم ہے، تو ڈو یو تھنک کہ جمہوری سسٹم جو ہمارا ہے وہ سب سے بڑا بلیک میلر ہے؟ کبھی ہمیں ایک پارٹی میں نام نہیں لینا چاہو گے، ایک پارٹی کہے گی مجھے 2 وزارتیں یہ دے دیں، دوسری پارٹی کہے گی 3 مجھے یہ دے دیں، چوتھی یہ دے دیں. آپ ریفارم کیسے لا سکتے؟ جو 18ویں ترمیم میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہر صوبے نے اپنی ایک ایچ ای سی بنا لی، ایجوکیشن کو وہ لے گئے، آپ کی جو وفاق کے سبجیکٹ تھے وہ لے کے چلے گئے. تو اب کیا سمجھتے ہیں اس سسٹم کے ہوتے ہوئے؟ آج اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان جو ہے وہ فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے، جو کچھ ہمیں پیچھے 72 سالوں سے دیکھتا ہوا نظر آیا تھا. آج وہ بڑے سنسیئرلی یعنی دل سے کچھ کرنا چاہتا ہے عوام کے ساتھ، لیکن کوشش نہیں کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. آشیانے بنانے نہیں آئے، کشتیاں جلا کے آئے ہیں. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بار بار بدل رہے ہیں، کیا اس کا کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کو شوق ہے آئی جیز بدلنے کا؟ کوئی مطلب ہے کہ ایزی فونڈ لوگ گاڑیاں بدلتے ہیں تو کیا ہم آئی جی بدلتے ہیں؟ نو. اگر اسٹیٹس کو چلانی ہے، رن آف دا مل گورنمنٹ چلانی ہے، یا کسی کو لگا دو بس چلاتا جائے گا. نو. اس کا مطلب ہے کہ بار بار کوشش ہو رہی ہے، ریفارم کی کوشش ہو رہی ہے، بہتری کی کوشش ہو رہی ہے کہ یار یہ ایسا نہیں ہے کہ رات کو جو ہے سی ایم بزدار صاحب کو خواب آتا ہے اور صبح خان صاحب کہنے ہٹا دو. نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بار بار کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ ہمیں لوگوں نے ریفارم کا مینڈیٹ دیا اور ہم رن آف دا مل اور روٹین کی اسٹیٹس کو کی حکومت چلائیں، اس کے لیے تیار نہ. لوگوں نے ہمیں اس کے لیے ووٹ دیا، نہ دوبارہ اس پہ دوبارہ ہمیں لائیں گے اگر ہم نے اسٹیٹس کو چلتے رہنے دیا. تو یہ تو ایک کوشش ہے، اس میں کامیابی کتنی ہمیں ملتی ہے وہ وقت ثابت کرے گا ستی بھائی. لیکن جو دوسرا صاحب کا سوال ہے وہ زیادہ اہم ہے. سسٹم فار می سسٹم از ناٹ امپورٹنٹ. صحیح. May that be a parliamentary form of government. I'm a Minister of State for Parliamentary Affairs. By training I'm a law. پاکستان یونیورسٹی آف لنڈن دونوں سے لاء کیا ہے، وہاں سے آنرز میں کیا، یہاں سے پاکستان سے سمپل LLB کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ may that be parliamentary form of government or a presidential system or any system. What is important is the person sitting in front of me who is an ordinary common Pakistani. Right. ستی امپورٹنٹ ہے، نظام امپورٹنٹ نہیں ہے. صحیح. اگر کوئی نظام ڈیلیور نہیں کر رہا تو آپ اس میں بہتری لائیں، ریفارم لانے کی آخری کوشش کر لیں. کیونکہ سسٹم کو ریفارم کرنا آسان ہوتا ہے، نیا سسٹم لا کے اس کو کامیاب کرنا مشکل. لیکن اگر وہ اپنی موت آپ مر رہا ہے یا مر گیا ہے تو پھر مرے ہوئے میں سانس نہیں ڈالی جا سکتی. دین یو ہیو ٹو سرچ آؤٹ فار سم ادر ایونیوز. ایک راستہ ہے، اس میں آپ نے کوشش کر لی کہ میں اس پہاڑ میں سے راستہ نکال کے ادھر نکل جاؤں، دریائے سوات کے اس پار چترال کی طرف چلا جاؤں. آپ نے سر توڑ کوشش کر لی، راستہ ہے ہی نہیں. آپ کیا کریں گے؟ نیا راستہ ڈھونڈیں گے یا ادھر ہی بیٹھ جائیں گے اور اپنی قسمت کو کوسیں گے؟ اگر آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ کو اللہ پہ یقین ہے اور آپ نا امید نہیں ہوتے اور مایوسی کو کفر سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں، میرے لیے نظام سے زیادہ لوگ اہم ہیں، میرا ملک اہم ہے. تو اگر یہ سسٹم ڈیلیور کر سکتا ہے یا اس میں گنجائش ہے بہتری کی تو ہم اس پہ فوکس کریں، نہیں ہے تو پھر ہم کسی اور سسٹم کی تلاش کریں تاکہ یہ ملک جو ہے یہ آگے جائے. اچھا، آخری اس میں دوسری اس کا ایک سبسیکوینٹ بات اس سے جڑتی ہے کہ نئے تجربوں کا بھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے. صحیح. اگر ہم کوئی نیا سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ 10-15 سال بعد پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوں کہ یہ کیا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی ہم فیصلہ کریں، جو کچھ بھی کریں، قوم کو اعتماد میں لے کے کریں. چاہے وہ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن کریں کہ یار اس سسٹم میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، یا اگر کوئی اور سسٹم کی بات کرتا ہے تو ہاں اس کو ادھر ڈسکس کریں نا. دیر از نو سیکریٹ کاؤ. بالکل صحیح. یہ اگر لوگوں کے کسی کے مفادات ہٹ ہوتے ہیں تو ہونے دیں. بالکل.
عوام اہم ہے نا, آپ یہاں پہ ڈسکس کریں یا عوام کے پاس لے جائیں ریفرینڈم کرا دیں. ریفرینڈم کرا. لیکن 18ویں ترمیم میں جو کچھ ہرڈلز, کیونکہ آپ لا کو بخوبی جانتے بھی ہیں, ہرڈلز جو کریٹ کیے گئے 18ویں ترمیم میں, جو اس کا ایک روح تھا بیسیکلی 18ویں ترمیم میں, کہا کہ آپ صوبے میں جائیں گے, ڈیلیور کریں گے, بلدیات کو مضبوط کریں گے, گراس روٹ لیول پہ عوام کے, وہ نہیں کیا نا. آج آپ دیکھ لیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے, پیپلز پارٹی نے نہیں کروائے, نون لیگ نے سپریم کورٹ کے احکامات کے جناب اس پہ کروائے, اور ابھی تک آفس تک نہیں بنے, ڈیلیور کچھ بھی نہیں ہو سکا. پریزیڈنشل سسٹم کی لوگ بات کر رہے ہیں کہ اسلامک جو سری لنکا میں یا ٹرکی نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ سے جو لے کے آئے, اور یہاں پہ آپ سسٹم دیکھیں, زرداری صاحب بیٹھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی پریزیڈنشل سسٹم بن جاتا ہے, اور اگر بیٹھتے ہیں پریزیڈنشل بن جاتا ہے, اور اگر عمران خان بیٹھتے ہیں تو پارلیمنٹ ہی بن جاتا ہے. یہ ایک جو اس کا مطلب ہے کہ بلاول کے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں لوگ. نواز شریف صاحب کے پاس ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بچے آ رہے ہیں آگے, اس کے سامنے آپ نے کھڑے رہنا ہے. پریزیڈنشل سسٹم ہے, یا آپ متناسب نمائندگی کے ذریعے ایٹ لیسٹ جو ہے نا آپ کے ٹیلنٹ نہیں چھپ سکتا, جنرل لوگ آئیں گے. آپ سب سے ایک ایگزامپل دیکھیں کہ آپ پارلیمانی سسٹم ہے, آپ کی ایک پارٹی ہے, آپ مجھے ایک واقعہ یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, نواز شریف کے دور کا, کہ دورانی صاحب کو انہوں نے لگانا تھا ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا, کہ ان کے کسی بندے نے پرچیزنگ کی ہوئی تھی بہت بڑی پراپرٹی. اچھا, انہوں نے 3 دفعہ استعفیٰ دیا, انہوں نے کہا مجھے یہی چاہیے. ایم کیو ایم ایک وزارت مانگتی رہی ہے, آج آپ سے بھی مانگ رہی ہے. کیوں مانگتی رہی ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک ان کا اپنا نظام چل رہا ہے. عمران خان آج بھی بلیک میل ہو رہا ہے, کبھی کس پارٹی سے, کبھی کس پارٹی سے, کبھی کس پارٹی سے. ایک پارٹی نے اگر ایک وزیر لیا تو دوسرے کے لیے وہ ابھی بھی کر رہے ہیں کوشش. تھوڑا سا اس پہ میری ایک ریزرویشن ہے, جس آدمی کا نام عمران خان ہے, بلیک میل تو وہ نہیں ہوتا. بحث نہیں ہو رہی نا, کوئی کام تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا, بلیک میل وہ نہیں ہوتے. ہاں, 2/3 اکثریت نہیں ہے تو کچھ مجبوریاں ہیں, یو ہیو ٹو کمپرومائز, بٹ ہی نیور کمپرومائزز آن ہز پرنسپلس پہ, کبھی نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ جب اگر آپ کی اس وقت 2/3 اکثریت ہوتی تو بہت سے شاید ہم زیادہ مضبوط فیصلے کر پاتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, سسٹم کی جو موجودہ سسٹم ہے نا, اس پہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس سسٹم کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اٹ ہیز ریچڈ اٹس دا اسٹیج آف اٹس نیچرل ڈیتھ. صحیح, اس میں ابھی بھی گنجائش ہے, لیکن دا پوائنٹ از ڈو وی ہیو دا ول. کیا لوگوں میں ول ہے؟ کیا واقعی اگر دیکھیں, اگر آپ میں ول نہیں ہے نا ستی صاحب, وہ کوئی بھی سسٹم آپ لیں وہ بھی فارغ ہوگا. کوئی پریزیڈنشل سسٹم لیں, ول اگر آپ میں ہے وہ میٹر کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہم کریں پورے سوچ وچار سے کریں. موجودہ سسٹم میں بھی ریفارم کی گنجائش ہے, لیکن اس کے لیے پھر پوری قوم کو اکٹھے ہو کے, جو ہمارے اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ اس حق میں نہیں ہیں, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کو بالکل ریپلیس کر دیں کسی اور سسٹم سے, تو میں تو ادھر بھی سوچتا ہوں کیا ادھر آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ عمران خان جیسا کوئی آنریبل آنیسٹ آدمی آ جائے گا اور پھر وہ صدر بن جائے گا, تو وہ بھی پھر ایک طرف بالکل ایک رسک ہی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ کوشش بھی اگر ہم کر لیں کہ اس سسٹم میں آخری کوشش کر لیں کہ کس حد تک اس میں ریفارم ہو سکتا ہے, کیا واقعی ہم اس بات کی تصدیق کر لیں کہ کیا واقعی یہ سسٹم اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ جس طرح وینٹیلیٹر پہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ سر کیا سوئچ نکال دیں, کیا سوئچ نکال دیں, تو ستی صاحب یہ ہمیں اپنے آپ سے پہلے پوچھنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ سسٹم وینٹیلیٹر پہ تو ہے, اتنا میں بتا دوں. بالکل صحیح, لیکن کیا اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ ہم اب سوئچ نکالنے کے, کیا سوئچ نکالنے کا ٹائم آ گیا ہے, یا ابھی ایک آخری کوشش, وہ کہتے ہیں نا کہ ون لاسٹ ٹرائی, ایک آخری کوشش کی اپرچونٹی ہے, وہ آخری کوشش یہی آدمی ہے جس کا نام جناب عمران خان صاحب ہے, یا وہ آخری کوشش ہے اس قوم کی کہ اگر پارلیمانی سسٹم سے ٹھیک ہے, دیکھیں ٹرائی کر لیا نا, بالکل صحیح, باوجود تمام ان کی جو خدشات ہیں نون کے فلانا, 3 بار وزیر اعظم بن گیا نا آپ کا, یہ بھی تو آپ ہی کا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سرو نہیں کرنے دیا. دیکھیں یہ بھی تو آپ میں ہی کوئی کمی تھی نا, کہ وہ جو آپ کو کندھوں پہ بٹھا کے لائے تھے جنرل جیلانی صاحب, آپ نے پھر ان کندھوں پہ ہی وار کر دیا. آپ میں مسئلہ کیا ہے, آپ اپنے محسن پہ کیوں وار کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ اگر انہوں نے ایسا کیا ہوا تھا 1997 میں, پھر کیا ہوا تھا, چلے 90 میں تو ان کی وہ ہو گیا, اور اسحاق خان نے میاں صاحب کو چلتا کر دیا, 93 96 97 پھر we were growing up, I remember vividly remember each and every detail. 97 میں کیا ہوا جب 2/3 اکثریت سے آپ آئے, امیر المومنین آپ بننا چاہ رہے تھے, پھر کیا ہوا, یہ مشرف کو تو آپ ہی لائے تھے نا. دیکھیں تمام اس کے, میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی الیکٹڈ پولیٹیکل, سنیں, کسی بھی الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈر کو کھڑیاں ڈال کے آپ جہازوں میں بھیجیں ادھر ادھر, لیکن یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا کہ وہ کوئی کسی چپڑاسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی نہیں کرتا جس طرح آپ نے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کیا. وہ ہوا میں کہتے ہیں اس کو ادھر بھیج دو, ہندوستان بھیج دو بے شک, لیکن ادھر نہ آئے. کیوں بھائی, آپ نے ہی اس کو پک کیا تھا چند مہینے پہلے,
آپ نے اس کو سپرسیڈ کروایا، بہت سے جرنیلوں کے اوپر لے کے آئے، تو اب آپ اس کے ساتھ ٹائم گزارے نا، آپ مشرف صاحب کے ساتھ ٹائم، اس کو آپ نے اس طریقے سے کیا. مطلب یہ دیکھیں قدرت نے میاں صاحب کو 3 موقع دیے. اچھا پچھلی تو آپ کی ٹرم ہی 5 سال کی تھی. ایون اگر کوئی شاہد خاقان صاحب وزیر اعظم تھے بھی تو مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ شاہد خاقان صاحب پاورفل وزیر اعظم تھے، ڈائریکشن تو رائیونڈ سے آتی تھی. آج وہ پھنسے ہوئے ہیں بہت سے معاملات. میاں صاحب آپ کو قدرت نے 5 پورے سال دیے اور 3 بار آپ وزیر اعظم بنے. قوم یہ سوچتی ہے کہ میاں صاحب کو 3 بار آزمایا، پیپلز پارٹی کو 4 بار آزمایا، بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے، بے نظیر صاحبہ 2 بار بنی، پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز صاحب بنے، صدر زرداری بنے، نہیں ڈیلیور کیا. تو کیا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے یہی بات ہو رہی ہے ٹیسٹوں کا؟ تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آخری جو ہے وہ ایک the last hope is him. بالکل the almighty sitting up there, he is the last hope. لیکن اس سسٹم کی، اس پارلیمانی جمہوریت کی میرے خیال میں لاسٹ ہوپ خان صاحب ہیں، اور خان صاحب کو اس کا احساس ہے، اس لیے وہ دن رات محنت بھی کر رہے ہیں. اگر خان صاحب کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں فیلڈنگ چینج کرتا رہتا ہوں، تو ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہریار افریدی، اگر آپ کے پاس پورٹ فولیو آتا ہے تو کوئی چیزیں تو آپ کے سامنے ہوں گی نا کہ الیکشن بھی آنے والے ہیں کشمیر کے. کون سی حکومت چاہیے وہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. پاکستان کا فیصلہ تو ان کی روح کر چکی جب وہ وہاں سے پاکستان کے جھنڈوں میں لپٹ کے شہید ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کشمیر کو وہ مثال بنانی ہے کہ مجاہد اول نے، سردار قیوم صاحب نے، مجاہد اول نے جو کشمیر کو، آزاد کشمیر کو اور مظفر آباد کو اور آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ کہا. کیوں کہا؟ یہ میں نے 6 ستمبر کو جو ہے مظفر آباد میں وہ بازار میں ہم نے وہ جلسہ کیا، پھر کافی کشمیری اکٹھے تھے، وہاں میں نے بات کی کہ میں یہ بیس کیمپ میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آزاد کشمیر کو ہم ایک مثالی ریاست نہیں بناتے، مثالی ایک علاقہ نہیں بناتے، کہ ہم بتائیں تو صحیح دنیا کو کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہو تو کیسا کشمیر بنے، ایسا کشمیر بنے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے انویسٹ کرنا چاہیے آزاد کشمیر میں، روڈز پہ. میں ادھر بہت گیا ہوں، روڈز ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہیلتھ بڑا مسئلہ ہے، ایجوکیشن بہت بڑا مسئلہ ہے. اسکولوں میں استاد کم ہے، کچھ میں نہیں ہے. بی ایچ یوز جو فار فلنگ ایریاز میں پہاڑوں میں ادھر دوائیں نہیں ہیں. تو ان کو ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے کہ ان کی ان چیزوں پہ انویسٹ کیا جائے، ان کی اچھی یونیورسٹیز ان کو دی جائیں. کشمیری بڑے جفاکش قوم ہے، پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، قلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ جہاد سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. آج اگر مقبوضہ کشمیر میں یہ تحریک آزادی کشمیر زندہ ہے تو ان کا اپنا جذبہ جہاد ہے، کوئی امپلانٹ نہیں ہوا. دس از سیلف انڈیجنس موومنٹ آف فریڈم وچ از پریویلنگ سنس دا لاسٹ 73 ایئرز ان اپنا مقبوضہ کشمیر میں. اور اچھا دوسری ایک اور بھی چیز مزیدار کہ یہ دنیا کی شاید سب سے لمبی چلنے والی آزادی کی تحریک ہے. تحریک آزادی پاکستان 1947 سے سٹارٹ ہوئی اور میرے خیال میں ان کی کوئی 1929-28 سے سٹارٹ تھی. تو یہ پرانی. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے بات کی خان صاحب، تو جو بھی ذمہ داری کسی کو بھی دیں، میں اپنی اس پہ میں خوش ہوں. کوئی وزارت نہ بھی ہو تو میں اس قوم کا سپاہی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شہریار صاحب کے لیے میری دعائیں ہیں کہ وہ اچھا اس میں پرفارم کریں. اس سے پہلے جو تھے فخر امام صاحب بھی، وہ بڑے قابل، آئی ریسپیکٹ ہم، ہی از جسٹ لائک اے فادر فگر. انہوں نے اچھا کام کیا، چاہے کوئی بھی ہو، پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے، اسلام سب سے پہلے، پھر پاکستان، اس کے لیے اپنا تن من اور دھن حاضر ہے. بہت شکریہ. خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور. ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی کیونکہ ہم علی بھائی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سیاستدانوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں. آج بھی اگر اس پہ میں صرف ایک شعر آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا، اس کو اگر آپ چلانا چاہیں، صحیح اور غلط کی بات کی. میں علامہ کی بات پہ آپ کو چاہوں گا کہ آپ ختم کریں کہ علامہ نے صحیح اور سچ اور جھوٹ پہ بات کی تھی کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. خواتین حضرات مزید کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سب پہ نظر، اندر کی خبر.